السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم اس درس میں سورہ فاطر کے آیت نمبر 27 تا 37 پڑھیں گے، جن میں 5 مضامین کا تذکرہ ہوگا۔ کائنات کی رنگا رنگی، ایسی تجارت جس میں نقصان ہے ہی نہیں، قرآن کریم کے حوالے سے لوگوں کے 3 کردار، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے لیے انعام اور کفر کرنے والوں کا حسرت ناک انجام۔ مجھے اس درس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کائنات کی رنگا رنگی اور خوبصورتی کو دیکھ کر خالق کائنات کی عظمت و کبریائی میرے دل میں مزید بڑھ جائیں گے۔ ایسی تجارت کا ہنر سیکھ لوں گا جو دونوں جہاں میں فائدہ دیں گی۔ قرآن کریم پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کر کے اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤں گا، اور کفر سے کراہیت کے ساتھ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رہوں گا کہ وہ مجھے اس سے بچائے رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر ہم نے نکالے اس کے ذریعے پھل مختلف ہیں جن کے رنگ، ومن الجبال جدد بیض وحمر، اور پہاڑوں میں حصے ہیں سفید اور سرخ، مختلف الوانها، مختلف ہیں ان کے رنگ، وغرابی بسود، اور کچھ ہیں بالکل کالے، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، والدواب والانعام، اور جانداروں میں سے اور چوپایوں میں سے، مختلف الوانہ کذالک، اور مختلف ہیں ان کے رنگ اسی طرح۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے علماء۔ ان اللہ عزیز غفور، بے شک اللہ زبردست ہے، بہت بخشنے والا ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مختلف رنگوں سے سجا کر رونق بخشی ہے۔ اس اعتبار سے 3 مثالیں دی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ایسے میوے اور پھل پیدا کیے جن کے رنگ مختلف ہیں اور یہ رنگ بدلتے بھی رہتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے جو سفید، سرخ اور سیاہ ہوتے ہیں، یا اس نے ان رنگوں کے مختلف تناسب میں آمیزش سے کئی طرح کے رنگ پہاڑوں کو عطا کیے ہیں۔ بعض پہاڑ مختلف رنگوں کے دھاریوں والے بھی ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انسانوں اور دیگر جانداروں کے رنگ بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ مچھلیاں، تتلیاں، پرندے، کیڑے اور دیگر مخلوقات اپنے مختلف رنگوں سے انسانوں کے ذوق نظر کو کیسی خوبصورت اور دل فریب تسکین فراہم کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، جو سعادت مند علم حقیقت رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا احساس کرتے ہوئے لرزا اور ترسا رہتے ہیں، اس سے ڈرتے رہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا علماء حق کی صفت ہے۔ اس سے ڈرنا اس لیے ضروری ہے کہ کل نفع و نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے نفع روک لے اور نقصان لاحق کر دے۔ وہ گنہگاروں کو بخشنے والا بھی ہے، لیکن ایسا زبردست بھی ہے کہ جس خطا پر چاہے پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ آگے آیت 29 تا 30 ہے، ایسی تجارت جس میں نقصان ہے ہی نہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، واقاموا الصلاۃ، اور انہوں نے قائم کی نماز، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کیا اس میں سے جو ہم نے دیا انہیں۔ کیسے خرچ کیا؟ رازداری سے اور علانیہ، یعنی چھپے ہوئے بھی اور کھلم کھلا بھی۔ یرجون تجارۃ لن تبور، وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو ہرگز خسارے میں نہ جائے گی۔ لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ پورا پورا دے انہیں ان کے اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور مزید دے انہیں اپنے فضل میں سے۔ انہ غفور شکور، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا قدردان ہے۔ ہر انسان نفع بخش تجارت کا خواہش مند ہوتا ہے۔ ان آیات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ پیروی کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز کے ذریعے مسلسل اسے یاد رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور کھلم کھلا اور پوشیدہ طور پر اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ حقیقت میں ایسی تجارت میں مال کھپا رہے ہیں جس میں نقصان ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف انہیں ان کی قربانیوں کا پورا بدلہ عطا فرمائے گا بلکہ اپنے خزانے قدرت سے مزید بھی نوازے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت بخشنے والا اور بہترین قدردان۔ آگے آیات 31 تا 32 ہے۔ قرآن
قرآن کریم کے حوالے سے لوگوں کے 3 کردار. والذی اوحینا الیک من الکتاب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، والحق، وہی حق ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، اور بے شک اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر، سب کچھ دیکھنے والا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. فمنہم ظالم لنفسہ، تو ان میں سے کوئی ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر. ومنہم مقتصد، اور ان میں سے کوئی میانہ روی اختیار کرنے والا ہے. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ، اور ان میں سے کوئی آگے نکلنے والا ہے نیکیوں میں اللہ کے حکم سے. ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بہت بڑا فضل ہے. اللہ تعالیٰ ان آیات میں اعلان فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو مکمل طور پر حق ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چن لیا، انہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کی توفیق بخشی اور گویا اس کتاب کے وارث ہونے کا اعزاز فرما دیا. البتہ ان لوگوں میں 3 کردار ہے. نمبر 1، ایسے لوگ جو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل سے اعراض کر رہے ہیں، یہ بد نصیب اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، یہ اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 2، وہ لوگ جن کا معاملہ میانہ روی کا ہے، وہ قرآن کی تعلیمات پر فرائض کی ادائیگی اور حرام سے بچنے کی حد تک عمل کرتے ہیں، مستحبات کا اہتمام نہیں کرتے اور مکروہات میں ملوث ہو جاتے ہیں. یہ حساب کتاب کے بعد جنت میں داخل ہوں گے. نمبر 3، ایسے باہمت لوگ جو قرآن کریم کے احکامات پر عمل میں عزیمت کے درجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ صرف فرائض بلکہ مستحبات کی ادائیگی میں بھی ذوق و شوق دکھاتے ہیں، حرام ہی سے نہیں بلکہ مکروہات سے بچنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں. وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں سب کچھ پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. یہ لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ان سب پر ہے جنہیں اس نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ہے. البتہ فضل کبیر ان پر ہے جو تیسرا طرز عمل اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق سے تیسرا طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. آگے آیت نمبر 33 تا 35 ہے. اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے لیے انعام. جنات عدن یدخلونہا، رہنے والے باغات اللہ کے محبوب بندے داخل ہوں گے ان میں. یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، انہیں پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے اور موتی کے. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کا لباس ہوگا وہاں ریشمی. وقالوا الحمد للہ الذی اذہب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے کل شکر اللہ کے لیے ہے جس نے دور کر دیا ہم سے غم. ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا ہے، بڑا قدردان ہے. الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے بسایا ہمیں ہمیشہ رہنے والے گھر میں اپنے فضل سے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، نہیں پہنچتی ہمیں یہاں کوئی تکلیف اور نہ ہی پہنچتی ہے ہمیں یہاں کوئی تھکاوٹ. اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو جنت کے حسین باغات عطا فرمائے گا. ان باغات میں ان کی عزت افزائی سونے کے کنگن اور شاندار موتیوں کے ہار پہنا کر کی جائیں گے. انہیں ریشم کے نفیس لباس پہنائے جائیں گے. وہ جذبات شکر کے ساتھ پکار اٹھائیں گے کہ سارا کے سارا شکر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہر دکھ اور غم سے نجات عطا فرمائی، ہمیں اپنے فضل سے ایسا گھر ہمیشہ کے لیے عطا کر دیا جہاں کوئی تکلیف نہیں. یہاں ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا پڑتا جس کے انجام دینے میں مشقت پیش آئے اور جس سے فارغ ہو کر ہم تھک جائے. بلا شبہ ہمارا رب بہت ہی درگزر کرنے والا اور نیکیوں کا انتہائی قدردان ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین. آگے آیت نمبر 36 تا 37 ہے. کفر کرنے والوں کا حسرت ناک انجام. والذین کفروا لہم نار جہنم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا، نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائے. ولا یخفف عنہم من عذابها، اور نہ ہی ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کا
اس کا کچھ عذاب۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ہر ناشکرے کو۔ وہم یصطرخون فیہا، اور وہ چلائیں گے اس میں، ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم عمل کریں گے اچھا برخلاف اس کے جو ہم کیا کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ فرمائے گا اور کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی تمہیں، اور کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کر لیتا اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا۔ وجاءکم النذیر، اور آیا تھا تمہارے پاس خبردار کرنے والا، فذوقوا، تو چکھو عذاب، فما للظالمین من نصیر، پس نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ یہ آیات خبردار کر رہی ہے کہ کفر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وہاں انہیں ہمیشہ شدت کی آگ میں جلنا ہے، نہ آگ کی شدت میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی موت آ کر انہیں عذاب سے آزاد کر دیں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ فریاد کرتے ہوئے التجا کریں گے کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ ہم اپنی بدعملیوں کی تلافی کر سکیں۔ جواب میں ارشاد ربانی ہوگا کہ میں نے تمہیں دنیا میں اتنی عمر دی تھی کہ اپنی اصلاح کر سکتے تھے، تمہارے پاس خبردار کرنے والے بھی آئے تھے لیکن تم نے ان کی دعوت کو نظر انداز کر دیا، اب اپنے کیے کا مزہ چکھو، اب کوئی تمہارا مددگار نہیں ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں محفوظ فرما جہنم کی آگ سے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔